رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورۃ العصر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہمارے لیے آسانیوں کا باعث بنائیں۔ سورہ عصر کا تعارف۔ سورہ عصر جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ عصر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ عصر کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتا دیا گیا ہے کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے ایک دوسرے کے حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی عمر لمحہ بہ لمحہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سورہ تکاثر کے ساتھ مناسبت۔ سورہ عصر کی اپنے سے ماقبل سورہ تکاثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تکاثر میں لوگوں کی دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغولیت اور آخرت کی تیاری سے غفلت کا ذکر ہے، اور اس صورت میں وہ چیز بیان کی گئی ہے جس میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم زمانے کی، انا تحقیق الانسان، انسان لفی البتہ خسر خسارے میں ہے، الا مگر الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا اور کام کیے انہوں نے، الصالحات اچھے، وتواصوا اور کہتے رہے بالحق کی دین پر قائم رہنے کو، وتواصوا اور کہتے رہے بالصبر برداشت کرنے کو۔ ترجمہ۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے، اس میں احوال کی تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، کہ جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح لا عمرک فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیک کاموں میں اور اطاعت میں گزری،
اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 2 اور 3 حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے اور اس سرمایے سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اس سرمایے سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے۔ دوسرا، انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ تیسرا، دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر، اور آخرت چاہتا ہے اور اسی کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 3 سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ پہلے خود نیک بنیں پھر دوسروں کو ہدایت کریں، جیسا کہ آیت میں ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ تبلیغ کریں، جیسا کہ وتواصوا کے اطلاق سے معلوم ہوا۔ تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جیسا جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ لوگوں کو بتا دے، صرف علماء پر تبلیغ نہیں، جیسا کہ وتواصوا کے فعل عموم سے پتہ لگا۔ چوتھے یہ کہ ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ یا سٹیج پر نہیں۔ پانچواں یہ کہ نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ چھٹا یہ کہ عوام دل اور زبان سے اور علماء زبان اور قلم سے، جبکہ حکام زور و طاقت سے تبلیغ کریں، اور اصل یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی حسب استطاعت نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوا۔ سورہ عصر قرآن کی چھوٹی سورت ضرور ہے لیکن بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ اس نقصان سے بچ جاتے ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کریں اور حق اور سچ کی بات ایک دوسرے کو سمجھائیں اور صبر کی نصیحتیں کریں۔ اس سورت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی کا اصل فائدہ صرف ایمان اور اچھے عمل میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھ کر ان کے اندر جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں انہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں قرآن کی رحمتوں کو نازل فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں فرمائے اس قرآن کے صدقے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔